السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض میانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک آئیڈیالوجی۔ قرض اتارنے کا آئیڈیا، حکومت تک پہنچائیں، ہماری جان چھڑائیں۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہے کیا۔ آئی ایم ایف 190 رکن ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ یہ سب مل کر عالمی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک تقاضے پورے کر کے اس میں شمولیت کی درخواست دے سکتا ہے۔ ان تقاضوں میں معیشت سے متعلق معلومات اور کوٹا سبسکرپشن کہلائی جانے والی واجب الادا رقم شامل ہے۔ سبسکرپشن کے لیے جو ملک جتنا امیر ہوتا ہے اسے اتنے زیادہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ کسی معیشت کی نگرانی اور اس کی حمایت کے لیے آئی ایم ایف 3 کام کرتا ہے: معاشی اور مالی معاملات کی ٹریکنگ، آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیے جانے والے قرض کی قسط کو روک رکھا ہے۔ حکومت سے ٹیکس اکٹھا کرنے کے حوالے سے سخت مطالبات رکھے ہیں، جن پر گفت و شنید اب بھی جاری ہے۔ آئی ایم ایف کا قیام 1944 میں ہوا تھا، جبکہ پاکستان 11 جولائی 1950 کو آئی ایم ایف کا رکن بنا تھا۔ مزید تفصیلات میں جائے بغیر آئیڈیا شیئر کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو شیئر کریں، حکمرانوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ سکے۔ محب وطن پاکستانیوں کے لیے ملک کا قرض اتارنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بغور دیکھیے کیسے۔ مگر حکمران خود نہیں چاہتے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ گریڈ 17 پلس سب کو ملا کر تعداد گنی جائے تو 2 کروڑ سے زائد ہے۔ ان سب سے گورنمنٹ 20,000 روپے قرض لے کر 4 کھرب جمع کر سکتی ہے۔ ملک میں کل 965 اقتدار میں موجود سیاسی شخصیات ہیں۔ ان سب سے 5-5 کروڑ روپے فی کس لے کر 50 ارب جمع کیے جا سکتے ہیں۔ 20,000 سے زائد انکم والے پرائیویٹ ملازمین سے 500 روپے ماہانہ قرض لیا جائے اور 25 ارب روپے جمع کیے جا سکتے ہیں ماہانہ۔ بجٹ میں سے اپنے ریونیو میں سے 1 کھرب ڈالے، کل 6 کھرب روپے یعنی کہ تقریباً 34 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اگر پاکستان پر مجموعی طور پر 100 ارب ڈالر قرضہ ہو تو 3 ماہ کی قلیل مدت میں قرض واپس کیا جا سکتا ہے۔ اسی پالیسی کے تحت اگلے 3 ماہ میں ہم آئی ایم ایف کو کہہ سکتے ہیں جتنا تم نے قرض دیا تھا اب اتنا ہم سے ہی لے لو۔ اگر اتنا ہی بڑا ریونیو پاکستان اپنے دفاع، ریلوے، سڑکوں، پی آئی اے اور دیگر اداروں پر لگا دے تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ صرف 6 ماہ میں مہنگائی کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ جن اداروں سے بطور قرض وصولی کی گئی ہوں گی ان کو واپس لوٹانے کا سلسلہ شروع کیا جائے اور 2-3 سال میں آرام سے یہ رقم واپس ہو جائے گی۔ دنیا کے سامنے رسوائی اور ذلت الگ ہے اور ان کی کڑی شرائط اور ڈیمانڈ وہ الگ ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں۔ نتیجتاً مہنگائی کا ایک طوفان آتا ہے اور اس ملک کے متوسط اور غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ایک آواز ہو کر حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک